پھولوں کو لگا رہا ہے کارواں جعفر کا، پھولوں کو لگا رہا ہے کارواں جعفر کا، کربلا میں بہتی ہے عطر معرفت کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ان خاص ایام میں ہمارے لیے دعا گو ہوں گے، ہم بھی آپ کے لیے بہت بہت دعا گو ہیں۔ اور میرے ساتھ آج ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری، جن کے ساتھ ہم آج معرفت کربلا کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم آپ کو کہتی ہوں ایک بار پھر ان خاص ایام میں جو ہم اسپیشل پروگرامز کر رہے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ جو ہے معرفت کربلا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ تو جس طرح سے جو ہے قمری مہینہ شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ماہ محرم ہے یہ انسان کی معرفت کا آغاز ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، جیسے آپ نے خود سے کہا کہ محرم جو ہے وہ ایک قمری آغاز ہے ہمارے سال کا، تو ایک تو قمری تاریخ کا آغاز کہیں گے ہم اسے، اور یہ کہ ایک انسانی سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک مکمل پروجیکٹ ہمارے سامنے سال کے آغاز میں آتا ہے، ہر بافکر ذہن کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنی حیثیت کے، اپنی استطاعت کے، اپنے ظرف کے مطابق اس سے اپنے حصے کی چیز لیتا ہے۔ تو جو محرم ہے یہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سوگ اور عزا کا مہینہ ہے، ٹھیک، تو ایسی عزا جس کے اندر معرفت بھی موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ عزا تو ہے لیکن وہ بے معرفت ہے۔ اچھا، ٹھیک، ہم عزا تو کریں مگر ہماری میں توجہ معرفت نہ نہ ہو، بس ہم اس کو رسمی انداز میں نبھانے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی عزا جس کے اندر معرفت موجود ہو اور معرفت کا عظیم خزانہ نظر آتا ہے، اور یہ اس معرفت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ 61 ہجری سے لے کے آج تک یہ پوری آب و تاب کے ساتھ کرۂ زمین پہ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ذکر حسین موجود نہ ہو۔ اگر ہم ایک نظر کریں تو اتنی خوبصورتی ہے ذکر کے اندر، اس کربلا کے واقعے کے اندر، کہ جہاں جہاں ذکر خدا موجود ہے وہاں وہاں ذکر حسین موجود ہے۔ اور جو کلاک ہمارا چلتا ہے آل اوور دا ورلڈ، ساری زمین کے اوپر، کہ کبھی کہیں رات ہے، کبھی کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے، تو وہاں پہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کوئی زمین ایسی ہو جہاں پر صدائے اذان، صدائے خداوندی نہ گونج رہی ہو۔ تو اسی انداز میں جہاں جہاں اور یہ وعدہ خدا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے حسین، وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، کیونکہ ایسا نبی کے ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین۔ تو حسین کا تذکرہ جو کربلا ہے، اس کو تو مثلا ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی بھی بے معرفت رہ سکتا ہے جو اس سے آشنا ہو۔ بالکل۔ تو لہٰذا محرم کی پہلی تاریخ کو انسان جو ہے وہ معرفت کا پہلا قدم اٹھائے، اور محرم جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے اسی انداز میں انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بالکل۔ اب اگر ایک اگزامپل دوں آپ کو کچھ اساتید کے حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے یا کسی بھی قمری مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو جو چاند کی پہلی رات کی کیفیت ہے، جو ہلال کی کیفیت ہے، وہ دوسری شب کے چاند میں نہیں ہوتی۔ تیسری شب کا چاند دوسری سے مختلف ہے، بڑا ہے، رشد کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے تکامل کی طرف، اپنے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جب انسان ماہ محرم کو پاتا ہے، کوئی بھی بافکر باشعور ذہن جو ہے وہ اس تک رسائی حاصل کرتا ہے، جب اس کی نظر اس کا دیدار کرتی ہے، اس کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے، تو وہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتی ہے۔
تو جو ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی اس سے بہتر میرا قدم اگلے دن ہونا چاہیے، بالکل دوسرے سے تیسرے دن میرا قدم اس سے بہتر ہونا چاہیے، میرا عمل اس سے بہتر ہونا چاہیے، میری معرفت اس سے زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اور پھر جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ وہ 13ویں اور 14ویں کو وہ مکمل بدر کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، تو اس وقت معرفت بھی کمال پہ پہنچ جانی چاہیے۔ وہ چاند کی نورانیت جو دھیرے 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 بڑھتی چلی گئی اور 14ویں کے چاند کی صورت میں نمودار ہوئی، وہ کیفیت ایک مومن کی معرفت کی بھی ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نور بعد ذکر حسین بعد وارد ہونے کے اس محرم کے مہینے میں اس کا بھی وہ قلب جو ہے وہ مزید نور کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کے قلب میں بھی مزید نورانیت آ جانی چاہیے۔ تو انسان کی شکل جو ہے وہ ان ایام میں اسی چاند کے مانند بدر والی ہونی چاہیے، تو جتنی کہ محرم کے چاند میں آ گئی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو بجھا ہوا چاند ہے وہ کس طرح سے ایک دم سے اتنا نورانی بن جاتا ہے۔ پہلی جب ہلال کی کیفیت ہوتی ہے ہم اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کا کرو کیا ہے، وہ آہستہ 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 اپنے تکامل کی طرف بڑھتا ہے اور 14ویں کو جا کے وہ مکمل نورانی چاند بن جاتا ہے۔ اسی لہٰذا اس مہینے میں انسان کے لیے جناب سید الشہداء علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے ان کی معرفت، آپ کے اس عظیم کارنامے کی معرفت، آپ کے باوفا اصحاب کی معرفت، ان جانثار ماؤں کی جو معرفت ہے وہ قلوب میں بڑھ جانی چاہیے۔ اور بالکل جو ماہ محرم ہے وہ انسان کو معرفت کی جانب لے کے جا سکتا ہے اگر وہ اس سے واقعاً کسب فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے تو۔ بالکل، تو یہاں پہ انسان اپنی معرفت کا آغاز کرے۔ آپ نے کہا کہ جس طرح سے محرم کا چاند دیکھ کے اگر انسان اپنے اندر معرفت کو جو ہے اس کا آغاز کرے، ماہ محرم سے آشنا ہو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اسی چاند کی طرح وہ کر لیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس شکل میں دیکھیں کہ ہم فرسٹ آف آل ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ محرم کو پا سکیں، اس محرم الحرام میں داخل ہو سکیں، اس سال کا آغاز اس عزا کے ساتھ کر سکیں۔ اس دیکھیے جو عزا ہے، جو سوگ ہے، جو گریہ ہے، وہ آپ کی زندگی کا علامت ہے۔ بالکل زندگی کی علامت کہا جاتا ہے نا آپ کے رونے کو، زندہ ہونے کی علامت، زندہ ہونے کی علامت گردانا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے اپنے آپ کو کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو زندہ رہنا ہے، آپ کو زندگی کی طرف بڑھنا ہے، تبھی آنکھ سے آپ کی آنسو نکلے گا نا، تبھی آنکھ سے آنسو ٹپکے گا، تبھی آپ کا دل رقیق ہوگا۔ بالکل، جس طرح سے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ جو گفتگو ہماری رہی اس میں آپ نے کہا کہ اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی گزار رہا ہے تو اسے ہر اپنے عمل سے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا دل بھی زندہ ہے، کیا اس کے جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے کہ ہم مجالس کو برپا کریں، ہم اکٹھا ہو کے اس سوگ میں ایک ساتھ ہوں اور ہم اس عزا کو آگے بڑھائیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں، ہم اہل منبر سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں، اور جو اہل منبر ہیں ان کی یہ صحیح ہو، یہ کوشش ہو کہ وہ اپنے علم کو جو انہوں نے حاصل کیا ہے، جو خدا کی طرف سے انہیں توفیق حاصل ہوئی ہے، وہ اس توفیق کو اپنے سننے والوں تک پہنچائیں۔ تو اور اس انداز میں ہم اس مہینے کے اندر وارد ہوں اور ہماری معرفت جو ہے وہ اہل بیت کے سے متعلق ہر بڑھتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے، زیادہ ہوتی چلی جائے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس صورت میں پائیں کہ جیسا مہینے کا آغاز تھا ویسا ہی اس کا انجام بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان ایام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہاں، ہم نے اس فرصت کے ایام کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا، یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ بالکل، تو یہ نہیں جو یہ معرفت نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ ہماری معرفت کا آغاز نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ محرم جو ہے ہماری معرفت کا آغاز ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ نے یہ بھی بتایا۔ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بڑھتے دن کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو کیا بڑھتے دن کی بات آئی تو بڑھتی عمر کے ساتھ بھی انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، بڑھتی عمر کے ساتھ
لیکن جس طرح سے محرم کی پہلی تاریخ جو ہے وہ ہجری سال کی بھی پہلی تاریخ ہے، لیکن جس طرح سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے شاید کسی اور سال یا کسی اور تاریخ کا آغاز اس طرح نہیں ہوتا. تو ہجری تاریخ کے لیے محرم کا جو پہلا مہینہ ہے اس کے ہونے سے یہ اندیا ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان ایام کو، ان مناسبتوں کو اپنے لیے نئے سال کا آغاز اس کے مطابق کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن مناسبتوں کے ساتھ آپ سال کے اندر وارد ہوں گے اسی مقاصد کے ساتھ آپ اپنے سال کا اختتام بھی کریں گے. تو انسان اپنی امور زندگی کو منظم کرنے کے لیے قیود وقت کا جو ہے وہ محتاج ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو ایک منظم طریقے سے گزارنا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہت خوبصورت اور منظم نظام کہ جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، جب سے اس نے سورج چاند ستاروں کو خلق کیا ہے، ہر چیز اپنے اپنے جگہ کے اوپر اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ حرکت میں محرک ہے، مصروف ہے. تو رک جانے کا نام زندگی نہیں ہے. تو انسان کی جو بڑھتی عمر ہے وہ اس کو معرفت کی طرف حتماً لے جا سکتی ہے، کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا وہ صرف سننے والوں میں سے تھا یا وہ صرف دیکھنے والوں میں سے تھا. پھر ایک وقت آیا کہ اس نے پڑھا لکھا، اس کو مدد کی گئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچایا کہ وہ پڑھنے کے قابل ہوا، لکھنے کے قابل ہوا، خود تحقیق کرنے کے قابل ہوا. اور جب وہ پھر تحقیق کر کے اپنے اس جگہ پہ پہنچا کہ جب وہ خود کوئی نتیجہ دے سکتا ہے دنیا کو، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بغیر کسی مقام پہ پہنچے ہوئے تو وہ اپنا نتیجہ کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو جو اس نے تحقیق کی ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس نے کی، اپنی عمر کے مطابق اس نے کی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا سن اتنا بڑا نہ ہو لیکن اندر ہمارے معرفت جو ہے وہ موجود ہو، اس سن سے زیادہ معرفت ہو، اس عمر سے زیادہ ہمارے پاس معرفت ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہو گئی ہے یا 30 سال ہو گئی ہے، کہ وہ جب سے زمین پہ آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک زمین نے 30 چکر جو ہیں وہ آسمان کے گرد، اس کو سورج کے گرد جو ہیں وہ لگا لیے ہیں. تو اب وہ انسان خود مثلا جامد رہے، وہ کوئی حرکت نہ کرے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ زمین مسلسل اپنے مدار میں چکر کاٹ رہی ہے، اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے. تو اور دن سال پہ سال جو ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں. تو جو اگر کوئی اپنے آپ کو اس جگہ پہ روک لے گا تو بے شک وہ سن کے اعتبار سے بڑا ہو رہا ہے، لیکن علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے اس نے اپنی رفتار کو روک دیا ہے. تو وہ کہا ایک سینگ ہے نا کہ حرکت میں برکت ہے. بالکل. جتنی آپ کوشش کریں گے، اور میرے امام علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بھی فرمان ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ زندگی میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جتنی تمہاری کوشش ہے، جتنی تمہاری سعی ہے. تو وہ کہ جتنا آپ نے زندگی میں ایفرٹ کی ہے اتنا ہی زندگی سے آپ لے پائیں گے. کیا بات ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ بس معرفت بھی خود ہی آ جائے گی، یا میں مجلس میں جاتا رہوں اور سن کے آتا رہوں تو میری تو بس ہو جانا چاہیے کچھ اب، یا میں نے جو سنا ہے کہ مجالس میں جانے سے، یا میں نے کوئی وظیفہ سنا ہے یا کوئی نماز سنی ہے تو میں اس کو بس انجام نہ دوں، ایک بار پڑھوں اور میرا کام ہو جائے، ایک بار دعا کروں. تو خدا بار بار اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو وہ اگر میں معرفت کا سیکر ہوں، معرفت مجھے چاہیے، تو یقیناً وہ چیز مجھ تک پہنچے گی، کیونکہ آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہ آپ تک آ جاتی ہے. لیکن آپ نے اسے لیا کیسے، حاصل کیسے کیا، اس میں آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی کیا ایک آب راکد کی مانند گزری، ایک ٹھہرے ہوئے پانی جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. پانی بھی وہی آپ کے لیے جائز اور حلال ہے جو حرکت میں ہے. بالکل. جو رکا ہوا ٹھہرا ہوا پانی ہے وہ تو بدبودار ہے، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. ایک جو انڈین موٹیویشنل اسپیکر نے شیو کھیرا نے ایک کتاب لکھی تھی آئی کین ون، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے خدا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر پہ اور اچانک سے سیلاب آ جاتا ہے. تو وہ سیلاب جب آتا ہے تو وہ خدا کا نام لے کے دوسری منزل پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ خدا مجھے بچائے گا.
پانی جب دوسری منزل تک آ جاتا ہے تو وہ تیسری منزل پہ چلا جاتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے بچا لے گا، خدا مجھے بچا لے گا. ایسے کر کر کے وہ آخری منزل تک پہنچتا ہے، اور پانی جب وہاں تک بھی پہنچتا ہے تو اسے پانی لے ڈباتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے ذکر جو ہے خدا کا وہ صحیح ہے، لیکن خدا خود بھی کہتے ہیں God helps those who help themselves. تو خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں. ہمیں یہ جو کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کئی سارے پیغام، منحرف پیغام آ جاتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں، اتنا تو ضرور آپ کی زندگی میں یہ ہوگا، اگر آپ نے یہ پیغام فارورڈ نہیں کیا تو آپ کی زندگی میں مصیبت آ جائے گی، بلا آ جائے گی. تو یہ ریئلسٹک لائف سے بہت زیادہ دور ہے، دین سے. حتیٰ دین کی ہی باتیں ہوتی ہیں، دین کے ہی وظائف ہوتے ہیں، وہ اس حقیقت سے بہت زیادہ دور ہے. جس طرح سے آپ بھی کہہ رہی کہ رکے ہوئے پانی میں بدبو ہوتی ہے، لیکن جریان والا جو پانی ہوتا ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ائمے کی لائف میں وہ کام کرتے تھے، امام علیہ السلام باغوں میں کام کرتے تھے، اور ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شیفرڈ تھے. اسی طرح سے باقی کے جو ائمے تھے، کوئی لوہار تھے. تو اسی طرح سے ہر کوئی جو ہے، کسی نے بھی، وہ انبیاء تھے، خدا کے عزیز بندے تھے، اس کے باوجود وہ جو ہے بڑی محنت اپنی زندگی کے لیے ایفرٹ کرتے تھے، بالکل مشیت کرتے تھے، زندگی کے لیے ایفرٹس کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے کماتے تھے. تو یہ رکی ہوئی لائف اور چلتی ہوئی لائف کے بیچ میں جو اس میں کوئی چیز نئی نہیں شامل ہو سکتی نا پھر آپ کی زندگی میں. جیسے کہ ابھی دشمن نے ایک حربہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا ہے، آسانی، ایزی ایکسیس کے، بس آپ رائٹ اوے جائیں اور مثلا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ رابطہ کر لیں اینڈ یو ول گیٹ دا رائٹ انفارمیشن. نو، اٹ از ناٹ سو. آپ ہر ٹائم رائٹ انفارمیشن نہیں ملے گی آپ کو، اور آہستہ آہستہ لائک دیز آر دا ٹولس، شیطانی ٹولس ہیں جو آپ کو صحیح راستے سے منحرف کر رہے ہیں. تو آپ نہیں کر سکتے آپ ایک چیز کو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے خلق کی اس کے مانند تو بالکل کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ انسان میں وہی نا کہ جب وہ ایزی ایکسیس پہ کی سہولت مل جاتی ہے انسان کو، تو وہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر کسی وقت پہ انٹرنیٹ نہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ پی ڈی ایف کہاں سے آئے گی؟ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ تو لائک مثلا جو لوگ واقعاً مطالعے کا شوق رکھتا ہیں، جو لوگ واقعاً محبت رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں مطالعے سے، وہ جب تک ہاتھ میں کتاب نہیں آئے، جب تک قرآن کو ہاتھ میں نہیں پکڑیں، وہ سیٹسفیکشن نہیں لیتے، نہیں مل سکتی انہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسے ہے کہ جیسے قریب ترین دوست آپ کے ساتھ ہے بالکل جب آپ نے کتاب کو ہولڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ اپنی جب کسی بھی چیز میں اپنی ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے بھی آپ نے بالکل ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، اور پھر اگر وہ چیز آپ کو نہیں میسر، دسترسی نہ ہو، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ اس سے ہمارے کام ہی رک جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہوگا. لیکن یہ کہ اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایسے چیزوں میں ڈیپینڈنٹ رہنے سے انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے بالکل، کیونکہ وہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہا نا، دماغ کا تو استعمال نہیں کر رہا. اس کو بس یہ پتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں گا اور مجھے میری مطلوبہ چیز پہلے سے پڑی ہوئی مل جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب وہ چیز میسر نہیں ہے تو پھر میرا وہ ذہن بھی، میں نے اتنا کارآمد اسے رکھا ہی نہیں، میں اسے استعمال کروں گا تو میرے ساتھ استعمال میں رہے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. ہاں، تو اور پھر یہ کہ ابھی جیسے کہ ہم اگر معرفت کی بات میں، کہ انسان کی معرفت صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ مثلا سنتا رہے اور سن کے اس کو معرفت حاصل ہو جائے گی. نہیں، جب وہ اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا، لائک اس نے جو بھی چیز مجلس میں سنی، اس نے کچھ احادیث سنی، اس نے کچھ آیات سنی، تو وہ آ کے گھر میں اگر ایک دفعہ اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرے، وہ پہلے اس کے ترجمہ نکالے، اس آیت تک پہنچے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کے بعد وہ اس کی تفسیر نکالے. اب اگر اس کے پاس تفسیر موجود ہوگی تو تب، اگر اس میں یہ شوق ہوگا تو تب وہ اس تک ایکسیس کرے گا. اب جب اس نے وہ نکال کے پڑھی، اس کا لطف، اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. اس کا وہ جو ایک لرننگ اندر سے مادہ ہے، وہ
اور زیادہ انہینس ہو جائے گا جب وہ اسے ایک دفعہ دوبارہ کھول کے پڑھ لے گا کہ ہاں اس مقرر نے یہ چیز پڑھی یا اس خطیب نے یا اس عالم نے اس چیز کو بیان کیا اور اب میں اس کو اور دیکھ رہا ہوں. یوں ہی تو نہیں کہا نا ہمارے دین میں یوں ہی تو نہیں کہا گیا کہ جن لوگوں کو حتیٰ قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کھول کے اسے ایک بار دیکھ لے. ان کا دیکھیں کھولنا قرآن کھولنا بالکل. اور اور دیکھنا ثواب. قرآن کو مثلا دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس قرآن کی جانب نظر کرنا بھی عبادت ہے. عبادت ہے. کیا اس کے بات. حروف کی طرف نظر کریے, اس کے الفاظ کی طرف دیکھیے, آپ کو عبادت ہو رہی ہے آپ کی, بالکل. آپ کو ثواب مل رہا ہے اس چیز کا. تو وہی چیز ہے کہ آپ نے مثلا اگر آپ امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں, امام کی واقعاً معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, واقعہ کربلا سے کچھ لینا چاہتے ہیں, تو کچھ تاریخ میں جانے کی کوشش کریں. کبھی خود سے بھی انسان کچھ سرچ کرنے کی کوشش کرے, صرف سننے پہ نہ رہے کہ اس نے سنا اچھا فلاں نے یہ بیان کر دیا, بس وہاں سے سنا, وہاں سے اچھا یہ آپس میں کلیش ہو رہا ہے, اس سے کئی سنی جھگڑے بات ہو تو جاتے نہیں. ہیں, کچھ چیزیں مثلا ہم توجہ نہیں دیتے اور ہم مثلا فوراً. تو ایکچولی میڈیا لٹریسی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے بالکل آج کے دور کے مومنین کے اندر, خاص طور پہ جہاں پہ میڈیا اتنا زیادہ کام کر رہا ہے, جہاں پہ کولڈ وار کا دور ہے میں کہوں گی کہ, اور اتنے زیادہ ٹولز کا استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے یا اسی طرح سے میڈیا چینلز تھے, یا آج تو میں کہوں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو زمانہ آ گیا, اتنا خطرناک ٹول جو بالکل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ ہر ایک چیز سیکنڈس میں آپ کے ایکسیس میں ہے. تو یہاں پہ آپ کہہ رہی ہے کہ تحقیق کو ہم کبھی نہ چھوڑیں, کبھی نہ کتابوں چھوڑیں. سے جو لگاؤ ہے, ہاں, مطالعے سے جو لگاؤ ہے, وہ اس سے ہم دوری نہ کریں. اور صحیح تاریخ سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. فرسٹ آف بالکل آل جو تاریخ ہمارے تک پہنچی ہے بالکل ہم اس کے لیے بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, 100% صحیح ہے. 100% آپ کہہ ٹھیک رہے کہ ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی بارہا قرآن میں کہتے ہیں افلا یا تفکرون, آپ لوگ تفکر کیوں نہیں کرتے. بالکل تدبر کیوں نہیں کرتے. بالکل. تو ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت ہے, تدبر کرنے کی ضرورت ہے, کنٹمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, رابطہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. یہ سب کام کرنے کی توفیق ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے رہیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے جو ہے ان ایام کے اسپیشل پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری. ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے معرفت کربلا کی. معرفت کربلا کی ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ محرم کے آغاز سے ہی ہم اپنی معرفت کا آغاز کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہمیں محرم کا چاند نظر آتا ہے کہ پہلے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر ہر ایک دن کے ساتھ جو ہے وہ چاند بڑھنے لگتا ہے، شائن ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جب 14ویں کا چاند ہمیں برائٹ کامل نظر آتا ہے. اسی طرح سے ہماری جو معرفت ہے کربلا کو لے کے وہ بھی تکامل کی جانب ہی جانی چاہیے. اور اسی طرح سے ہمارا دوسرا سوال جو تھا بڑھتی عمر کے ساتھ کیا معرفت بڑھتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ایفورٹس پہ. آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے ینگ عمر میں ہی بہت سارے ایفورٹس کر لے، جان جو ہے کربلا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایفورٹس لگائے، صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو بلکہ تحقیق کرے، کتابوں سے دوستی کرے اور قرآن سے لگاؤ رکھے، اپنے سینے سے جو ہے ان کتابوں کو چپکائے اور ان سے محبت کرے، وہ انس حاصل کرے تاکہ وہ تمام معرفت اسے حاصل ہو. وہ ینگ عمر میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں انسان ہیں دنیا میں انفارچونیٹلی جو بڑھتی عمر کے ساتھ بس وقت کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کتنے بج گئے ہیں، کون سی تاریخ ہے، ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں. ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جو بہت ہی میں کہوں گی بے معرفت بھی ہیں اور جنہیں جو زندہ لاش کی طرح ایکچولی رہتے ہیں. تو بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے ضروری ہے انسان کے ایفورٹس بھی اتنے زیادہ بڑھتے رہے. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کرے. ایسا نہ ہو کہ میں نے فلاں سے کوئی بات سنی، میں نے فلانی سے کوئی اور بات سنی، بس میں انہیں باتوں کو پکڑ کے جو ہے رہوں اور یہی میرا مطالعہ ہو. بلکہ آپ نے کہا کہ ایک دقیق ریسرچ ہونی چاہیے، ایک ڈیپتھ میں جا کے ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. یا ہو سکتا ہے وہ جو باتیں ہم تک ابھی تک پہنچی ہے شاید ان میں بھی جو ہے اور ریسرچ کی ضرورت ہو. جس طرح سے ہم کہتے بھی کہ ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو وہ اور باب جو ہے علم کے کھولیں گے، ابھی تک اتنے باب جو ہے کھلے نہیں ہیں. تو یہ جو تاریخ کا دقیق ڈیپتھ میں مطالعہ کرنا ہے، کیا یہ بھی انسان کو کربلا کی معرفت اس سے حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی صحیح اور مستند تاریخ تک رسائی حاصل کرتا ہے جو کہ مثلا علماء کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے کہ ہاں یہ مستند ہے، یہ صحیح. ان کتابوں کے اندر بھی ہمیں کئی اختلافات نظر آتے ہیں، کئی چیزیں جو اس وقت کے حکمات ہیں ان کی وجہ سے کہ حاکم ایسے تھے وہ اپنے مورخین کو مقرر کرتے تھے اور وہ بڑے پیچ و خم تھے ان چیزوں کے اندر، کچھ چیزیں چھپا کے کچھ چیزیں واضح کر کے مورخین جو تھے وہ لکھا کرتے تھے. اگر کوئی چاہنے والے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی اس طریقے سے حقائق کو بیان کرنے سے قاصر تھے. تو باوجود اس کے کہ مستند ہے اور وہ ہمارے پاس صحیح تاریخ پہنچی ہے، اس کے باوجود بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی شخصی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی بھی ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حقیقت کربلا تک یا روح کربلا تک پہنچ گیا یا وہ معرفت کربلا کو پا چکا ہے. تو یا اس نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو، سید الشہداء کی معرفت کو اس نے حاصل کر لیا ہے. تو اس چیز کے ضمن کے اندر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اگر ہم صرف 2 دلیل پہ بات کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں کہ تاریخ ایسے لوگ لکھتے ہیں جن کی نظر جو ہے نا وہ ظاہری حوادث کے اوپر ہوتی ہے. کہ جیسے آج کل کوئی بھی خبر نگار کہیں پہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ جا کے اس کو قلم بند کر کے یا ایک آرٹیکل کی صورت اس میں رکھ دیتا ہے، یا جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا یا اس نے کہیں ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس کو حالات کو قلم بند کر لیا اور اس نے جا کے اس کے ذریعے، اس شخص کے قلم کے ذریعے دوسرے لوگ اس واقعے سے آشنا ہو گئے تو اور اس کی زبان سے باخبر ہو گئے کہ اس واقعے میں کیا گزرا، کیا رونما ہوا، کیا کیا چیزیں پیش آئیں. لیکن باوجود اس کے کہ اس شخص نے اس کو رائٹ ڈاؤن کر دیا، وہ لکھ چکا ہے، لیکن وہ پین ڈاؤن کرنے کے بعد بھی اس واقعے کے پیچھے نہیں پہنچ سکتا، اس کے محرک کو نہیں جان سکتا کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. ٹھیک ہے، اس نے جو چیز سامنے ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس نے صرف اس کو لکھا اور اس نے اس کو بیان کر دیا.
تو جیسے کہ کچھ پیچھے بھی ایسے عوامل ہوتے ہیں جو بیہائنڈ دا سینز ہم کہہ سکتے وہ ہیں، کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس سے ناشنا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو تو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، آپ تو اس سے واقف ہی نہیں ہیں. تو جو چیزیں بصر سے انسان کو نظر نہیں آتی وہ بصیرت سے نظر آتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو بصر رکھتا ہے وہ بصیرت رکھے، یہ ضروری نہیں ہے اس کے پاس بصیرت بھی موجود ہو. پھر بصر سے یہ دیکھے کہ کیا رونما ہو رہا ہے، کیا رونما ہوا ہے، اور وہ بصیرت اگر اس کے پاس ہے تو اس بصیرت کے ذریعے یہ سمجھے کہ یہ کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جو کار فرما تھے، اور کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے. تو کربلا میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی. وہ محتاج ہے کس کا؟ اندر کی آنکھ کا محتاج ہے، بصیرت کا محتاج ہے. فقط بصیرت سے وہ چیزیں قابل مشاہدہ ہوتی ہیں. تو جس کے پاس بصیرت ہو وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کربلا کے اندر کیا موجود ہے. اور دوسری دلیل اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ساری چیزیں ہمیں تاریخ سے نہ ملیں، ہو سکتا ہے. ہاں، تو اس لیے کہ تاریخ تو تحریف کا شکار ہوئی ہے. بالکل. کتنا عرصہ بنو امیہ کا دور ہے، کتنا سارا عباسی دور ہے، اور ان کے اپنے مورخین ہیں، اور اتنا ظلم ہے، اس قدر شدید ظلم ہے کہ چن چن کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد عثمانی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا ہمارے جو ہمارا لائبریریز تھیں ان کو جلا دیا گیا، ان بکس کو ختم کر دیا گیا، اس پورے کتاب خانے جو تھے وہ جلا دیے گئے. اور منع بھی ہوتا ہے ایک دور میں انفارچونیٹلی امام علی علیہ السلام کے بارے میں لکھنا، ان کے قول کو نقل کرنا. بہت سارے جو تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. اب اگر جس نے تحریف کر کے کچھ لکھا بھی تو اپنی مرضی سے اپنی من گھڑت چیزیں ملوا کے لکھوا کے مورخین کے اوپر سر پہ تلوار ہے اور وہ لکھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو آپ پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس صحیح تاریخ ہے، آتھینٹک ہسٹری ہمارے پاس. بالکل. اور سب چیزیں آپ تک پہنچی ہیں وہ واقعاً وہی تھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو اور کوئی بھی نہ اس وقت 100% تاریخ لکھنے کا دعوے دار ہے. تو یہ کہ ایسے منابع اللہ تعالیٰ ائمہ طاہرین کی جانب سے تاریخ کے ساتھ ساتھ ایسے منبع رکھے گئے، ایسے منابع ہمارے تک پہنچائے گئے کہ اگر تاریخ نے کسی جگہ خیانت بھی کی ہے تو یہ منابع جو ہیں وہ اس خیانت کی تلافی کرتے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیں، تاریخ میں غور کرنا چاہیں، تو تاریخ میں صرف اتنا آیا ہے کہ جناب رسول خدا کی جو صاحبزادی تھیں ان کے ایک فرزند کی فلاں تاریخ کو مدینہ کے شہر میں ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے وقت اتنے لوگ یہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور اس کے بعد وہ کتنے سال اپنے والدہ معظمہ کی آغوش میں رہتے ہیں، کتنے سال بابا اور کتنے سال بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے بعد کس انداز میں کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں. تو اب جب جو امام کی ولادت 3 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک ہے، 57 ایئرس کی امام علیہ السلام کی عمر بنتی ہے، تو وہ اگر ہم عاشور تک اگر ہم دیکھیں تو 3 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے عاشور تک حسینیت کا دور ہے، حسین ہیں. لیکن حالات زندگی سے مولا کی واقف ہونے کے بعد بھی ہمیں یہ خوش فہمی اور گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے حقیقت حسین کو جان لیا ہے. ہم نے تاریخ کے ذریعے حسین کو پہچان لیا ہے، یا حسین کے ساتھ جو چیزیں رونما ہوئیں، جو واقعات رونما ہوئے ان کی زندگی میں، ہم ان کو اپنے اندر سما سکتے ہیں، اور حسینیت جو ہے اس کو اپنے اندر جگہ دے سکتے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس حدیث کی روح سے جناب ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، تو جہاں جہاں جب تک خدا کا تذکرہ ہے وہاں وہاں محمد کا ذکر ہے، اور کہا جب تک محمد کا ذکر ہے تب تک حسین کا ذکر ہے. تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ معرفت حسین کو پا سکتا ہے یا اس نے معرفت حسین پا لی ہے، کیونکہ حسینیت ایسی ایک دائمی ازلی اور ابدی حقیقت ہے کہ صرف حسینیت کے ہمیں مختلف روپ نظر آتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسینیت محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے، وہ اپنی نہیں ہے تو ولادت سے بھی پہلے حسینیت موجود ہے. کبھی وہ موسیٰ کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی ابراہیم کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی نوح کی صورت میں
ہمیں نظر آتی ہے تاریخ کے اندر، یا اور جب کبھی حضرت ابراہیم شہادت کے بعد ہمیں مختلف انداز میں نظر آتی ہے. آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کہا کہ کلو یوم عاشورہ کلو یوم عاشورہ و کلو ارزن کربلا، کہ جہاں جہاں آپ کسی ظالم کے سامنے صدا بلند کرتے ہیں آپ نے اپنا عاشور برپا کیا ہے. بالکل جہاں جہاں آپ نے ظلم کو بڑھ کے روکا ہے یا آپ پہ سخت ظلم ہوا ہے، وہ زمین آپ کی کربلا ہے. تو یہ ہم یہ دعویٰ دار نہیں ہو سکتے اس چیز کے کہ ہم معرفت کربلا یا معرفت امام حسین تک رسائی رکھتے ہیں. اگر کوئی اس چیز کے کیونکہ لیے حسینیت محدود ہے ہی محدود ہے نہیں، ہی نہیں. لامحدود ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معرفت کامل حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ جس طرح سے آپ نے بہت ہی خوب فرمایا کہ ہمیں اس کے مختلف روپ جو ہے وہ نظر آئے ہیں، اور انہی تک ہمیں رسائی حاصل ہوئی ہے. اور انہی جتنی ہمیں رسائی حاصل ہے ان میں بھی بہت ہی زیادہ عظیم درس چھپے ہوئے ہیں. بہرحال یہاں پہ ایک یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ معرفت کربلا حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا دقیق مطالعہ، ڈیپتھ میں جا کے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ، کنٹینیو ریسرچ. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کمپلیٹ ہسٹری پڑھ لی، میں نے اسکین کر لیا، اب میں نے میرے پاس آج اے آئی ہے تو اے آئی کے ذریعے بھی میں نے سیکنڈس میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ اسکین کر لی. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں کافی زیادہ افورٹس ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے، کافی زیادہ ریسرچ ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ تو ایک تاریخ کا مطالعہ ہو گیا، تاریخ کا دقیق مطالعہ. اس کے علاوہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں معرفت کربلا حاصل ہو؟ دیکھیں کہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کے اندر اپنے آپ کو اگر کوئی ضم کرے اور اس انداز میں کہ جیسے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کیا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے کوئی حسین شناس بنے، کوئی ایسا ہو کہ جو واقعاً حسین سے اتنا عشق اور اتنی معرفت رکھتا ہو، تو یقیناً کہ عطا کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان چاہے تو اس تک وہ چیز ضرور پہنچ سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انتہائی نورانی شخصیت ہیں، مثل سورج، کہ جس طرح سے آپ سورج کی تابناکی سے نظر نہیں ملا سکتے، آپ اس کی روشنی کو اپنی چھوٹی سی روشنی سے نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے. بالکل اسی انداز میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اتنی تابناک ہستی ہیں، اتنی نورانی شخصیت ہیں کہ اور ایسی کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ سورج سے بھی زیادہ نورانی ترین ہیں آپ. تو بادل جو ہے اگر ہم دیکھیں وہ ہماری آنکھ کے سامنے ہے. ہم اگر ہم کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو ہم اور اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی کمی ہماری جانب سے ہے. بالکل. تو اگر میں چاہتی ہوں یا کوئی چاہنے والا میرے امام کا یہ چاہتا ہے کہ وہ امام تک رسائی حاصل کرے، تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. ہمیں اپنی اس فقط بصر کو نہیں، اپنی بصیرت کو بھی استعمال میں لانا ہے. ہمیں اپنے کانوں کو پاکیزہ کرنا ہے، ہمیں اپنی آنکھ کو پاکیزہ کرنا ہے. وہ آنکھ جو امام کا دیدار چاہتی ہے وہ یقیناً کسی غلط کام کی طرف نظر نہیں کرے گی، غلط نامحرم کی جانب اس کی نظر نہیں اٹھے گی، یا کسی بدی کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھے گی. اور اگر وہ چاہتا ہے واقعاً کہ وہ حسین کے ساتھ مانند اصحاب حسین کھڑا ہو، امام مانند اصحاب حسین معرفت رکھے امام کی، تو یقیناً اس کو اپنے اندر وہ وصف باوفائی پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اتنا باوفا ہو جائے امام کے ساتھ کہ وہ دور کوئی بھی ہو مگر رکاب امام حسین میں شمار کیا جائے. کیا بات ہے. یا وقت کے حسین کے ساتھ ان کی رکاب میں شامل ہو انشاءاللہ. تو یہ ضرورت ہے. اور ہم معرفت کے وقت، معرفت جو ہے وہ انسان جس چیز کا طلبگار ہے خدا اس کو اس تک پہنچاتا ہے. بالکل. قرآن کریم بھی میں جو ہے کئی ساری آیات ہیں جو ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ آپ جس چیز کی ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کرتا ہے، آسان کر دیتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ خود یہ کلام جو ہے قرآن کریم میں فرماتے ہیں. بہرحال یہ ہو گئی ہمیں معرفت کربلا کی بات. تو
فردی طور پہ کچھ اقدامات ہیں اور کچھ اقدامات ایسے ہیں جو سماجی لیول پہ کیے جا سکتے ہیں، تو آپ ان پہ تھوڑی بہت روشنی ڈالیں کہ ایک انڈیویجول لیول پہ ہم کون سے اقدامات کر سکتے ہیں، اور ایک سوشل لیول پہ جب بات آتی ہے تب کون سے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری یہ معرفت جو ہے اور زیادہ گہری ہو، تاکہ ہم اور زیادہ لبریز ہو اس درس سے حسینی سے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کربلا کا جو درس ہے آفاقی درس ہے، اتنے زیادہ سپر ہیروز اس میں ہیں، ماشاءاللہ. اتنی زیادہ لیڈیز اس میں ہیں. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں کہ سپر ہیروز کی تو فلمز آ گئی، لیکن وی ہیو نو سپر ہیروئنز. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی اس ٹریجڈی میں لیڈی زینب سلام اللہ علیہا یا اسی طرح سے باقی خواتین جو کربلا میں موجود تھی وہ کسی سپر ہیرو سے کم نہیں تھی، اور ہر کسی کا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن ہے، کوئی نہ کوئی درس ہے. تو یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ کچھ ایپیسوڈز جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے ان میں آپ نے یہ بات بھی کہی کہ ہمارے ذہن کا ظرف ہمیں بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اس ہر شخصیت سے ایک خاص درس لے سکیں اپنی زندگی کے لیے. تو کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ اور سوشل لیول پہ تاکہ ہماری معرفت اور زیادہ وسیع ہو؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا نالج بھی آپ کا. یہ کہ تزکیہ نفس اپنے لیے بہترین راہ عمل ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. آپ کی خلوت جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے. آپ اگر خلوت پاکیزہ ہو تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہمیں حیا ہو خلوت میں، کیونکہ حیا ہم کبھی کبھار جو ہے دکھاتے ہیں دوسروں کو یا دوسروں کے سامنے ہم حیا کرتے ہیں، لیکن حیا جب خلوت میں ہو، یہ پتہ ہو ہمیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، آئی میں حاضر و ناظر ہے، تو وہ خلوت کہ جب میرے شعور میں یہ چیز بہت واضح ہے کہ میرے وقت کے امام مجھے دیکھ رہے ہیں. ان کے امام فرماتے ہیں کہ جو آپ دنیا ہے وہ میرے سامنے ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے تمہاری اپنی ہتھیلی ہے. تو امام کی تو نظر مجھ سے ہٹ ہی نہیں رہی، ان کی تو نظر مجھ پر ہے، مگر کیا میری نظر میرے امام پر ہے؟ تو مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے نا، ٹو ریچ ہم. وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ تو مجھے میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. میرے میں وہ کون سی چیز آنی چاہیے کہ میں اپنے امام کا دیدار کر سکوں. میں جب انہیں سلام کہوں تو میں ان کے جواب کو سن سکوں. اور اس کے بعد اجتماعی طور پہ جب آپ بات کری، جیسے ابھی ہمارا روزہ عرفہ کا روز گزرا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہجوم کے ہجوم. کوئی زمین ایسی نہیں تھی، شاید کوئی لائک فارن کنٹریز میں، ہمارے عراق میں، ایران میں یا پاکستان میں، جہاں جہاں چاہنے والوں کا جو ہے وہ نہیں ہجوم، اور جو یہ ہے یہ سب لوگ آپس میں اکٹھا نہیں ہوئے اور انہوں نے دعائے عرفہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ تلاوت نہیں کی. سخت گرمی کا دن، سخت گرمی کے عالم میں عراق میں امام کے حرم میں جگہ نہیں ہے، لیکن لوگ گلیوں میں بیٹھ کے وہ فرش پہ، تپتے ہوئے فرش پہ بیٹھ کے وہ امام کی دعا جو ہے اس کو تلاوت کر رہے ہیں. میں اتنی گرمی ہے اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ مجھے کہا نا کہ بس دو ہی جگہ ایسی نظر آتی ہیں، ایک خدا کا گھر اور ایک حسین کی مجلس، جہاں ہر امتیاز ہمیں ختم ہوا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیز ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ خدا کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ایک اکیلے شخص کی دعا میں اور ایک اجتماعی دعا میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہمیں اس یقین کو اپنے اندر قوی کرنا ہے، اپنے آپ کو اس مقام تک معرفت کے لے کے آنا ہے کہ اگر میرے خدا کی طرف سے یا میرے معصوم کی طرف سے کوئی الفاظ وارد ہوئے ہیں، کوئی کلام الہی میں چیز آئی ہے، تو مجھے اس پر اعتقاد، میرے پاس وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے اس معرفت تک لے جائے. یہ عقیدہ ہی تو تھا شہدائے کربلا کا کہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ چلے بھی جائیں گے، چراغ بجھا ہوا ہے، میں پھر بھی ضمانت دیتا ہوں آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اور جب چراغ جلتا ہے تو کوئی بھی نہیں گیا ہوا،
سب موجود ہیں وہاں. یہ عقیدہ ہے ان کا کہ ہم اپنے امام کو ایک لحظے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کیا بات ہے. اگر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو یوں آمادہ کر لیں کہ میرے وقت کے امام مجھ پہ نظر رکھتے ہیں, میرا کوئی بھائی مصیبت میں تو نہیں ہے, کوئی مشکل میں تو نہیں ہے, تو یہ میرا ایک اجتماعی سٹیپ ہوگا اجتماعی زندگی کی طرف اپنی معرفت کو بڑھانے کا, کہ اگر میرے امام یہاں ہوتے کیا وہ اس کی مدد نہ کرتے, کتنے کیا وہ کسی کو دیکھ سکتے تھے کہ وہ بھوکا سویا. بالکل. تو تزکیہ نفس ضروری ہے ایک انڈیویجول لیول پہ اور سوشل لیول پہ. جنراسٹی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, کرامت دکھائے لوگوں کو, اور بخشش, اپنے دل کو بغض سے, انات سے, حسد سے پاک کریں, اور خدا کی خاطر ہم آگے بڑھ کے مومنین کے ساتھ ہوں, کسی کو تنہائی محسوس نہ ہونے دیں. یہ جو عذاب ہیں ہماری روح کے اوپر, ڈپریشن, انگزائٹی, ان سب چیزوں میں انسان کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے ارد گرد ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے, لوگ اس کو ڈپرائیو کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ پھر یہ کہ ہم ایسے کسی بھی شخص کو مشکل میں دیکھیں, اس کے لیے آگے بڑھے. اور یہ جو کینہ توزی کی بات آپ نے کی ہے, اس سے بھی اپنے دلوں کو پاک کرے, کیونکہ روح کا حمام تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو کینے سے پاک کرتے ہیں. اور روح کے حمام کے لیے بہترین ذکر ہے ذکر استغفار. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص ایام میں حقیقی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت گفتگو کے لیے. ہمیں کافی اور چیزیں آپ سے جو ہے آج بھی سیکھنے کو ملی. انشاءاللہ اگلے سیشنز میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, کچھ اور نئے موضوعات پہ ہم بات کریں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. اگلے ایپیسوڈس میں ہم کچھ خاص موضوعات پہ دوبارہ بات کریں گے. تو مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.